السلام علیکم ارسلان الہی چینل کے ناظرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق فرمایا، اور جب اپنے محبوب کو زمین پر بھیجا تو ہر خاص و عام سے مقدم رکھا۔ آپ کی شخصیت معجزات کا سمندر ہے، اور یہ آپ کی شان کا تقاضا تھا کہ آپ کو معجزات اور کمالات بھی لازوال اور بے مثال عطا کیے جائیں۔ آپ کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات کے علاوہ کئی مزید صفات اور معجزات سے بھی نوازا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے جانے والے چند معجزات کا ذکر کریں گے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی ہاتھ ایسا نہیں چھوا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ریشم یا دیباج اس سے زیادہ نرم نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نرم ہاتھ تھا۔ یہ نہیں کہ آپ نے امیری والی زندگی گزاری ہو، آپ نے ساری زندگی مزدوری کی ہے، اس کے باوجود آپ کا ہاتھ مبارک اس طرح نرم تھا۔ اسی بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی مشک اور عنبر کی خوشبو ایسی نہیں سونگھی جو خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے آتی تھی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ام سلیم کہتی ہیں ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ کو سوتے وقت بہت پسینہ آتا تھا، تو وہ ایک کھلا برتن لے کر آئی اور انہوں نے نبی کریم کے پسینہ مبارک کو جمع کیا تو حضور اکرم کی آنکھ کھل گئی۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا پسینہ انتہائی خوشبودار ہے، ہم اس کو اپنے خوشبو میں ملا کر خوشبو کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ام سلیم نے یہ سب آپ کو بتایا تو آپ نے ان کی تعریف کی اور فرمایا یہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر چیز کمال ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب تھیں، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا تو آپ کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا تو آپ کو شفا ہو گئی۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں بہت سی حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک کنویں میں ڈالا تو پانی اوپر آ گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھوک مبارک کی اتنی برکت تھی کہ 10 لوگوں کا کھانا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک کھانے میں ڈالا تو اتنے بندوں نے کھا لیا، مگر پھر بھی کھانا اتنے کا اتنا ہی تھا۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی اتنی برکت تھی کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی پنڈلی سیدھی کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ان کی پنڈلی پر پھیرا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس طرح ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے نوالوں میں سے بھی تسبیح کی آواز سنتے تھے۔ تو یہ تو برکات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی ناظرین، سبحان اللہ۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا ان دونوں درختوں سے بولو آپس میں مل جائیں، اللہ کے نبی نے رفع حاجت کرنی ہے، تو وہ دونوں درخت جڑوں سمیت اکڑ کر اکٹھے ہو گئے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر کے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو وہ درخت واپس اپنی جگہ جا کے مل گئی۔ یہ تو ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے معجزات ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر الگ ہو چکے ہیں، ان کی برکات بھی آپ سنیے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب چند صحابہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے ملنے آئے تو آپ نے اپنے ایک ڈبی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال نکالے اور فرمایا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، جب بھی محلے میں سے کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ میرے پاس ایک پانی کے اندر برتن بھیج دیتے ہیں تو میں ان بالوں کو ان کے اندر کھول کر مریضوں کو دے دیتی ہوں، تو جو بھی شخص بیمار ہوتا ہے وہ اس پانی کو پیتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہزاروں معجزات اور کمالات میں سے چند ایک معجزات تھے۔